بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خصوصی تھے۔ حبشہ کے رہنے والے تھے، اس لیے آپ کو بلال حبشی بھی کہا جاتا ہے۔ بعثت نبوی کے آغاز میں آپ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ جیسے ہی کلمہ حق آپ نے سنا اور اسلام کی دعوت سے آپ روشناس ہوئے، آپ نے فوراً ہی اس پر لبیک کہا اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ ظالم آقا اطلاع ملتے ہی مشتعل ہو گیا، کیونکہ اسے دین حق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے شدید بغض تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام سے دور کرنے کے لیے اس نے ہر طرح کے مظالم ڈھائے۔ کبھی چل چلاتی دھوپ میں انہیں بٹھا دیا جاتا، کبھی جلتی ہوئی ریت پر انہیں لٹا کر ان کے جسم پر کوئی پتھر رکھ دیا جاتا کہ وہ حرکت بھی نہ کر سکیں، کبھی ان کے گلے میں رسی ڈال کر اوباش نوجوانوں کے ہاتھوں میں تھما دیا جاتا کہ ان کو تپتی ہوئی کنکریوں پر گھسیٹتے پھریں۔ ان سب مصائب و آلام کے باوجود ان کی زبان سے صرف احد احد ہی کا نعرہ نکلتا تھا۔ ظلم و ستم کا یہ حال راز حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دیکھا نہیں گیا، اور انہوں نے منہ مانگی قیمت دے کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خرید لیا اور اللہ کے راستے میں آزاد کر دیا۔ لیکن آزادی کے بعد وہ اپنے ملک حبشہ واپس ہونے کے بجائے مکہ مکرمہ میں ہی ٹھہر گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خصوصی بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المؤمنین کے گھروں کی ضروریات کے سلسلہ میں ساز و سامان کی فراہمی کا معاملہ انہی کے سپرد کر دیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا اندازہ اس واقعہ سے کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت فرمایا کہ معراج کے موقع پر جب میں جنت کا مشاہدہ کر رہا تھا تو اپنے سامنے تمہارے جوتوں کی چاپ سن رہا تھا، اور مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ میں جہاں سے بھی گزرتا تھا تم میرے سامنے جا رہے ہو۔ آخر تمہارے پاس ایسا حسن عمل اور کار خیر کون سا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں وہی عمل کرتا ہوں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہدایت کی روشنی میں ایک نفل عبادت کا اہتمام کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب بھی میرا وضو ختم ہو جاتا ہے تو میں وضو کر لیتا ہوں، اور وضو کے بعد تحیۃ الوضو کے طور پر 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیا کرتا ہوں۔ یوں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت سی خصوصیات ہیں، لیکن آپ کی امتیازی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کو مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا اعزاز حاصل تھا۔ ہجرت کے بعد جب نماز کے لیے بلانے کے طریقے پر مشورہ کیا گیا تو عبداللہ بن زید کا خواب سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اسی طریقے کو پسند کرتے ہوئے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ایک بلند مقام پر تاریخ اسلام کی سب سے پہلی اذان دی، اور یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یادگار اذان، جس کو اذان بلالی بھی کہا جاتا ہے۔ صبح کے سناٹے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اذان دیتے ہوئے خود بھی مسحور و مسرور ہو رہے تھے، اور مدینہ منورہ کی فضاؤں کو بھی مست مخمور کر رہے تھے۔ کلمات اذان کی صدائیں دل نواز سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں تو ہلچل مچ گئی۔ اہل کتاب اور منافقین بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے، لیکن یہ تاثر ان کے پتھر جیسے دلوں کو پگھلا نہیں سکا، بلکہ یہ سوچ کر ان کی جھنجھلاہٹ اور بڑھ گئی کہ کہیں اذان بلال دعوت حق کے فروغ اور اشاعت اسلام کا مزید ایک اور ذریعہ نہ بن جائے۔ ان کا یہ اندیشہ غلط بھی نہیں تھا، کیونکہ بعض لوگ اس اذان کو سن کر اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری میں صحابہ کرام کا لشکر اپنے ساتھ لے کر اچانک مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ کسی خون ریزی و قتل و غارت کے بغیر مکہ مکرمہ کو فتح کر لیا۔ فتح مکہ کی کارروائی سے فارغ ہونے کے بعد نماز کا وقت ہوتے ہی آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب فرمایا۔ بلال حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ وہ خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر اذان دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے لگے تو اپنی زندگی کا صبر آزما اور اذیت ناک ماضی ان کو یاد آنے لگا اور ان پر ایک رقت طاری ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تاثر کا بھی عجیب و غریب حال تھا۔ صحابہ کرام بھی بے حد متاثر ہو رہے تھے۔ مکہ کے لوگوں کے دلوں پر وحشت اور گھبراہٹ کی کیفیت طاری تھی اور وہ یہ سوچ کر حیران و پریشان ہو رہے تھے کہ امیہ بن خلف کا مظلوم غلام آج خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دے رہا ہے اور سننے والوں کے دلوں کو تڑپا رہا ہے۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری یادگار اذان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد تو سب سے زیادہ متاثر اور مغموم ہونے میں حضرت بلال بھی تھے۔ دیار مدینہ میں سرکار مدینہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو ان کی آنکھوں میں اندھیرا چھانے لگا اور زندگی اجیرن ہو گئی۔ انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ مسجد نبی کی در و دیوار سوگوار ہیں اور مدینہ النبی کی گلیوں میں رونق باقی نہیں رہی ہے۔ ہر طرف اداسی چھائی ہوئی ہے۔ مدینہ منورہ میں کہیں بھی ان کے دل بے قرار کو چین و سکون نہیں مل رہا ہے۔ نہ گھر میں کوئی تسلی کا سامان نظر آتا ہے اور نہ باہر اطمینان حاصل ہو رہا ہے۔ محبوب کی جدائی کا زخم اس قدر گہرا ہے کہ وہ کسی بھی طرح منجمل نہیں ہو رہا ہے۔ اس طرح مسلسل سے تنگ آ کر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخر یہ فیصلہ کیا کہ کچھ عرصے کے لیے مدینہ منورہ سے باہر چلے جائیں۔ چنانچہ مدینہ منورہ کی یاد اپنے پہلو میں لیے ہوئے دمشق پہنچ کر ٹھہر تو گئے، لیکن ان کے تصور میں مدینہ ہی مدینہ تھا اور سرکار مدینہ کو یاد کر کے ان کا سینہ شک ہوا جا رہا تھا۔ دمشق میں رہتے ہوئے ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ ایک شب خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما رہے تھے کہ بلال، ہم کو چھوڑ کر تم کہاں چلے گئے؟ کیا ہم سے ناراض ہو گئے؟ بیدار ہو کر وہ فوراً دمشق سے مدینہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ بشندگان مدینہ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واپسی کا حال معلوم ہوا تو سب نے بڑے خلوص و محبت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ پہنچے تو فطری طور پر اہل مدینہ کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح ہر نماز کے لیے اذان دیا کرتے تھے، اسی طرح پھر اذان کا سلسلہ شروع کر دیں گے۔ لیکن بلال نے اذان دینا چھوڑ دی۔ لوگوں نے اذان کے لیے یاد دہانی کرائی بھی تو وہ تیار نہیں ہوئے اور معذرت کرتے رہے۔ پھر اہل مدینہ جگر گوشہ ہے رسول اور فاطمہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لال حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملے اور درخواست کی کہ وہ دونوں بلال کو اذان دینے پر آمادہ کریں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلال سے گزارش کی، ہر نماز کے لیے نہ صحیح کسی ایک نماز کے لیے تو اذان دے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے نواسوں کی پرخلوص درخواست حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رد نہیں کر سکے اور نماز کا وقت آیا تو مسجد نبی کے سامنے کھڑے ہو کر اذان دینے لگے۔ یہ اذان بلالی ان کی پچھلی ساری اذانوں سے بالکل نرالی تھی۔ سوز و ساز تو ان کی آواز میں ہوتا ہی تھا، مگر اس اذان میں سوز و ساز کے ساتھ درد و گزار بھی شامل ہو گیا تھا۔ اذان کا آغاز ہوتے ہی سارے لوگ اذان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ یوں محسوس ہو رہا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان نہیں دے رہے ہیں بلکہ ہجر و فراق کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ بڑی رقت کے ساتھ اللہ اکبر اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کے کلمات زبان سے ادا کر سکے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا چاہا تو نگاہیں کسی کو تلاش کرنے لگیں اور وہ تھے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نظر نہیں آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے قرار ہو کر نیچے گر پڑے، گرتے ہی بے ہوش ہو گئے، بڑی مشکل کے ساتھ انہیں ہوش میں لایا گیا۔ یہ تھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیسری اور آخری یادگار اذان، جس کے بعد پھر کبھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی اور کسی نے ان کو اذان دینے پر اصرار بھی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔